السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم بات کریں گے سورہ آل عمران کی مختصر تفسیر کے بارے میں۔ ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو قرآن مجید کی یہ تیسری صورت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کا خطاب یہود و نصار اور مسلمانوں سے ہے۔ اول ذکر گروہوں کو ان کی اعتقادی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں پر تنبیہ کے بعد فرمایا گیا ہے کہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اسی دین کی طرف بلا رہے ہیں جس کی دعوت انبیاء علیہ السلام شروع سے دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اس دین کے سیدھے راستے سے ہٹ کر جو راہیں تم نے اختیار کر رکھی ہیں وہ خود ان کتب میں موجود نہیں ہیں جو تم کتب آسمانی تسلیم کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی ان کمزوریوں کی اصلاح پر بھی متوجہ کیا ہے جن کا ظہور جنگ احد کے سلسلے میں ہوا تھا، اور انہیں یقین دلایا ہے کہ دین حق پر ثابت قدم رہے تو ان کے لیے کامیابی کی راہیں کھلی رہیں گی۔ اگر ہم نام کی بات کریں تو اس صورت میں ایک مقام پر آل عمران کا ذکر ہوا ہے، اور اسی کی بنیاد پر جو ہے اس کو علامت کے طور پر اس کا نام آل عمران قرار دیا گیا۔ آل عمران سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں۔ عمران جو ہے وہ تین گزرے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے والد ماجد، دوسرے حضرت مریم کے والد، اور تیسرے حضرت ابو طالب۔ کیونکہ ان کا نام دراصل عمران تھا، آیت مجیدہ میں بعض لوگوں نے آل عمران سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون لیے ہیں، اور بعض لوگوں نے آل عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیے ہیں۔ اور تفسیر عمدۃ البیان میں ہے کہ تفسیر اہل بیت میں آل عمران سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، اور بروایت ابن عباس انہوں نے نقل کیا ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آل ابراہیم ہوں اور علی آل عمران ہیں۔ آل ابراہیم اور آل عمران کی لفظ گو عام ہیں، لیکن ان سے مراد وہ انسان ہو سکتے ہیں جو طاہر اور معصوم ہوں، کیونکہ استفاء غیر معصوم کا نہیں ہو سکتا۔ نیز اس آیت سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ملائکہ سے افضل ہیں کیونکہ ان کو عالمین پر چنا گیا ہے اور فرشتے عالمین میں داخل ہیں۔ زمانہ نزول اور اجزائے مضمون کی بات کرتے ہیں تو اس میں 4 تقریریں شامل ہیں۔ پہلی تقریر آغاز صورت سے چوتھے رکوع کی ابتدائی 2 آیات تک ہے، اور وہ غالباً جنگ بدر کے بعد قریبی زمانے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ دوسری تقریر کی بات کریں تو وہ اس آیت سے لے کر جس کا ترجمہ ہے اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنے رسالت کے کام کے لیے منتخب کیا ہے، یہاں سے لے کر شروع ہوتی ہے اور چھٹے رکوع کے اختتام پر ختم ہوتی ہے۔ یہ 9 ہجری میں وفد نجران کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی۔ تیسری تقریر 7ویں رکوع کے آغاز سے لے کر 12ویں رکوع کے اختتام تک چلتی ہے، اور اس کا زمانہ پہلی تقریر سے متصل ہی معلوم ہوتا ہے۔ چوتھی تقریر کی بات کریں تو وہ 13ویں رکوع سے ختم سورت تک جنگ احد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں خطاب اور مباحث کی۔ ان مختلف تقریروں کو ملا کر جو چیز ایک مسلسل مضمون بناتی ہے وہ مقصد و مدعا اور مرکزی مضمون کی یکسانی ہے۔ سورت کا خطاب خصوصیت کے ساتھ 2 گروپوں کی طرف ہے، ایک اہل کتاب یعنی یہود و نصار، دوسرے وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ پہلے گروہ کو اسی طرز پر مزید تبلیغ کی گئی ہے کہ جس کا سلسلہ سورۃ بقرہ میں شروع کیا گیا تھا۔ ان کی اعتقادی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں پر تنبیہ کرتے ہوئے انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ رسول اور یہ قرآن اسی دین کی طرف بلا رہے ہیں ہمیں جس کی دعوت شروع سے تمام انبیاء کرام دیتے چلے آ رہے ہیں، اور جو فطرت اللہ کے مطابق ایک ہی دین حق ہے۔ اس دین کے سیدھے راستے سے ہٹ کر جو راہیں تم نے اختیار کی ہیں وہ خود ان کتب کی روح سے بھی صحیح نہیں ہیں جن کو تم کتب آسمانی تسلیم کرتے ہو۔ لہٰذا اس صداقت کو قبول کرو جس کے صداقت ہونے سے تم خود بھی انکار نہیں کر سکتے۔ دوسرے گروہ کو جو اب بہترین امت ہونے کی حیثیت سے حق کا علمدار اور دنیا کی اصلاح کا ذمہ دار بنایا جا چکا ہے، اسی سلسلے میں مزید ہدایات دی گئی ہیں جو سورہ بقرہ میں شروع ہوا تھا۔ انہیں پچھلی امتوں کے مذہبی و اخلاقی زوال کا عبرتناک نقشہ دکھا کر متنبہ کیا گیا ہے کہ ان کے نقشے قدم پر چلنے سے بچیں۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ مسئلہ جماعت ہونے کی حیثیت سے وہ کس طرح کام کریں اور ان اہل کتاب اور منافق مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں۔
جو خدا کے راستے میں طرح طرح سے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ انہیں اپنی ان کمزوریوں کی اصلاح پر بھی متوجہ کیا گیا ہے جن کا ظہور جنگ احد کے سلسلہ میں ہوا تھا۔ اسی طرح یہ صورت نہ صرف آپ اپنے مختلف اجزاء میں مسلسل و مربوط ہے، بلکہ سورہ بقرہ کے ساتھ بھی اس کا ایسا ہی قریبی تعلق نظر آتا ہے کہ یہ بالکل اس کا تتمہ معلوم ہوتی ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا فطری مقام بقرہ سے بالکل متصل ہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لاسٹ پہ شان نزول کی۔ اس صورت کی تاریخی پس منظر پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ میں اس دین حق پر ایمان لانے والوں کو جن آزمائش اور مصائب سے، مشکلات سے قبل از وقت متنبہ کر دیا گیا تھا، وہ پوری شدت کے ساتھ پیش آ چکی تھی۔ جنگ بدر میں اگرچہ اہل ایمان کو فتح حاصل ہوئی تھی، لیکن یہ جنگ گویا بھیڑوں کے چھتے میں پتھر مارنے کے ہم معنی تھی۔ اس اولین مسلح مقابلے نے عرب کی ان سب طاقتوں کو چکا کر رکھ دیا تھا جو اس نئی تحریک سے عداوت رکھتی تھی۔ ہر طرف طوفان کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ مسلمانوں پر ایک دائمی خوف اور بے اطمینانی کی حالت طاری تھی، اور ایک ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مدینے کی یہ چھوٹی سی بستی، جس میں جو ہے کم و بیش کچھ ہی گھر ہوں گے، جس نے گرد و پیش کی دنیا سے لڑائی مول لے لی تھی، صفحہ ہستی سے مٹا ڈالی جائے گی۔ ان حالات کا مدینے کی معاشی حالت پر نہایت برا اثر پڑ رہا تھا۔ اول تو ایک چھوٹے سے قصے میں جس کی آبادی چند سو گھروں میں زیادہ نہ تھی، یک مہاجرین کے ایک بڑی تعداد کے آ جانے سے معاشی توازن بگڑ چکا تھا۔ اس پر مزید مصیبت اس حالت جنگ کی وجہ سے نازل ہو گئی تھی۔ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف مدینہ کے یہودی قبائل کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے، ان لوگوں نے ان معاہدات کا ذرا برابر پاس نہ کیا۔ جنگ بدر کے موقع پر ان اہل کتاب کی ہمدردیاں توحید و نبوت اور کتاب و آخرت کے ماننے والے مسلمانوں کی بجائے بت پوجنے والے مشرکین کے ساتھ تھیں۔ بدر کے بعد یہ لوگ کھلم کھلا قریش اور دوسرے قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلا دلا کر بدلہ لینے پر اکسانے لگے۔ خصوصاً بنو نذیر کے سردار کعب بن اشرف نے تو اس سلسلے میں اپنی مخالفانہ کوششوں کو اندھی عداوت بلکہ کمینے پن کی حد تک پہنچا دیا تھا۔ اہل مدینہ کے ساتھ ان یہودیوں کی ہمسائیگی اور دوستی کے جو تعلقات صدیوں سے چلے آ رہے تھے، ان کا پاس و لحاظ بھی انہوں نے اٹھا دیا۔ آخر کار جب ان کی شرارتیں اور عہد شکنیاں حد برداشت سے گزر گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے چند ماہ بعد بنو قینقاع پر، جو کہ ان یہودی قبیلوں میں سب سے زیادہ شریر لوگ تھے، اس پر حملہ کر دیا اور انہیں اطراف مدینہ سے نکال باہر کیا۔ لیکن اسے دوسرے یہودی قبائل کی آتشی اناد اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ انہیں اور مزید غصہ آیا تو انہوں نے مدینے کے منافق مسلمانوں اور حجاز کے مشرک قبائل کے ساتھ ساز باز کر کے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے خطرات پیدا کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے متعلق ہر وقت اندیشہ رہنے لگا کہ نامعلوم کب آپ پر جو ہے قاتلانہ حملہ ہو جائے۔ صحابہ کرام اس زمانے میں بالعموم ہتھیار بند سوتے تھے۔ شب خون کے ڈر سے راتوں کو پہرے دیے جاتے تھے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تھوڑی دیر بھی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تو صحابہ کرام آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے تھے۔ بدر کی شکست کے بعد قریش کے دلوں میں آپ کے انتقام کی آگ جو بھڑک رہی تھی کہ اس پر مزید تیل یہودیوں نے چھڑکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی سال میں مکہ سے 3000 کا لشکر جرار مدینہ پر حملہ آور ہو گیا، اور احد کے دامن میں وہ لڑائی پیش آئی جو جنگ احد کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینہ سے نکلے تھے، مگر راستے میں 300 منافقین یک الگ ہو گئے، اور وہ الگ ہو کر مدینہ پر جو ہے چلے گئے۔ مگر جو ہے وہیں راستے میں 300 منافقین یک الگ ہو کر مدینہ کی طرف پلٹ گئے، اور جو 700 آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے تھے، ان میں بھی منافقین کی ایک چھوٹی سی جماعت شامل رہی، جس نے دوران جنگ مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مسلمانوں کے اپنے گھر میں اتنے کثیر التعداد مارے آستین موجود ہیں، اور وہ اس طرح باہر کے دشمنوں کے ساتھ مل کر خود اپنے بھائی بندوں کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی، اس میں اگرچہ منافقین کی تدبیروں کا ایک بڑا حصہ تھا، لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کا حصہ بھی کچھ کم نہ تھا، اور یہ ایک قدرتی بات تھی کہ خاص طرز فکر اور نظام اخلاق پر جو جماعت ابھی تازہ ہی بنی تھی، جس کی اخلاقی تربیت ابھی مکمل نہ ہو سکی تھی، اور جسے اپنے عقیدہ اور مسلک کی حمایت میں لڑنے کا یہ دوسرا ہی موقع پیش آیا تھا،
اس کے کام میں بعض کمزوریوں کو ظہور بھی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ضرورت پیش آئی کہ جنگ کے بعد اس جنگ کی پوری سرگزشت پر ایک جو ہے مفصل تبصرہ کیا جائے، اور اس میں اسلامی نقطۂ نظر سے جو کمزوریاں مسلمانوں کے اندر پائی گئی ہیں ان میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کے متعلق ہدایات دی جائیں۔ اس سلسلہ میں یہ بات نظر میں رکھنے کے لائق ہے کہ اس جنگ پر قرآن کا تبصرہ ان تبصروں سے کتنا ہی مختلف ہے جو دنیاوی جرنیل اپنی لڑائیوں کے بعد کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے آج کی تفسیر تھی، مختصر تفسیر سورۃ آل عمران کی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔